إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے؟ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔ اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر جو کہ 24ویں پارے میں ہے اس کی سورہ مومن، سورہ غافر جسے کہا جاتا ہے، دو نام ہیں سورہ کے، سورہ مومن اور سورہ غافر۔ تو سورہ غافر کی آیت نمبر 28 اور 29 یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آپ کو ترجمہ بھی اس کا سنایا ہے۔ اب یہ آیا مبارکہ جو ہے ایک مرد مومن کا قصہ ہے اس کے اندر، جس کو فرعون جو ہے نصیحت کر رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس قصے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک آگاہ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ جو قصہ مرد مومن کا ہے یہ جو پہلے یعنی کہ بائبل وغیرہ میں دیگر کتابوں میں نہیں آیا، بالکل بھی ان لوگوں نے اس قصے کو چھپایا، اور اللہ پاک کی ذات پاک نے اس قرآن پاک کے ذریعے سے یعنی کہ ظاہر فرمایا کہ یہ بھی ایک قصہ تھا فرعون میں، یعنی کہ فرعون کی قوم میں ہی ایک مرد مومن تھا۔ بتایا جا رہا ہے یہ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جو قومیں گزری تھیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، تو اس سے پہلے جو فرعون بھی تھا، فرعون نے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی ان کے ساتھ جو کچھ کیا، تو وہی کچھ کفار مکہ جو ہیں، مشرکین مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کی قوم جو فرعون تھا اس کی قوم میں بھی ایک مرد تھا جو کہ حقیقت کو جانتا تھا، حق کو سمجھ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حق پر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کے معجزات جو آپ نے دکھائے اللہ پاک کے حکم سے، ان سب کو اس نے مان لیا، ان کے اوپر ایمان لے آیا تھا، لیکن وہ یعنی کہ حق بات یعنی کہ اس نے کہی اللہ پاک کے سامنے، اس نے یعنی کہ حق بات کا اقرار کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ تو اس کا قصہ یہاں پہ پورا اس پہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اصحاب کو، جو نبی وسلم کے اصحاب تھے، صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے یعنی کہ یہ آپ پر ہی ایسا نہیں ہو رہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں بھی ایسے لوگ تھے جو حق کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن حق کہنے سے ڈرتے تھے۔
تو اے صحاب اگر آپ بھی ایسا کریں یعنی کہ اس مرد مومن کی طرح حق بات کو نہیں چھپائیں گے اور سامنے کہہ دیں گے، اقرار کر لیں گے، اظہار کر دیں گے، حق کے سامنے ڈٹ جائیں گے تو باطل کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے۔ اللہ پاک پر توکل رکھیں، اللہ پاک پر ایمان رکھیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو وہ دشمنوں کو زیر کرے گا۔ اب اس جو آیہ مبارکہ کو جو میں نے 2 آپ سے میں تلاوت کی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک مرد مومن فرعون کو جو مرد مومن کی فرعون کو نصیحت ہے، وہ یہ ہے جو مشہور ہے آتا ہے کہ یہ مومن جو ہے تھا وہ قبطی تھا اور فرعون کے خاندان کے تھا، یعنی کہ اس کا تو سدی فرماتے ہیں کہ فرعون کے یہ چچا زاد بھائی تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ نجات پائی تھی۔ امام ابن جریر بھی اس قول کو پسند فرماتے ہیں، بلکہ جن لوگوں کا قول ہے کہ یہ مومن بھی اسرائیلی تھے تو آپ نے ان کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ اسرائیلی ہوتے تو پھر نہ فرعون اس طرح صبر سے ان کی نصیحت سنتا اور نہ سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے باز آتا، تو بلکہ انہیں ایذا پہنچاتا۔ اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آل فرعون میں سے ایک تو یہ مرد ایماندار تھا اور دوسرے فرعون کی بیوی ایمان لے آئی تھی، تیسرا وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ سرداروں کا مشورہ تمہیں قتل کرنے کا ہو رہا ہے، تو یہ اپنے ایمان کو چھپاتے رہتے تھے لیکن قتل موسیٰ کی سن کر ضبط نہیں ہو سکا ان سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی فرعون نے تو پھر پہلے تو اپنے ایمان کو یہ لوگ چھپا رہے تھے، لیکن جب قتل کا پتہ لگا کہ یہ سازش تیار ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو پھر ان کو جو ہے یعنی کہ انہوں نے بات کو نہیں چھپایا، ابھی ان کا ایمان نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ یعنی کہ آپ حق بات کہنے سے رکے رہیں یا باز رہیں یا نہ کریں۔ تو قتل موسیٰ کی سن کر ضبط نہ ہو سکی ان سے یہ بات، اور یہی ہے در حقیقت سب سے بہترین اور افضل جہاد ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے انسان کلمہ حق کہہ دے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرعون کے سامنے اس سے زیادہ بڑا کلمہ کوئی نہ تھا، بس یہ شخص بہت بلند مرتبے کے مجاہد تھے جن کے مقابلے کا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں اور دیگر جو کتب حدیث ہیں اس میں ہے کہ یہ واقعہ کئی روایتوں سے مروی آیا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایک مرتبہ پوچھا کہ سب سے بڑی جو ایذا ہے مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پہنچائی، تو آپ نے فرمایا سنو، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کو پکڑ لیا اور اپنی چادر میں بل دے کر آپ کی گردن میں ڈال کر گھسیٹنے لگا جس سے آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور اسے دھکا دے کر پرے پھینکا اور فرمانے لگے کہ کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس دلیلیں لے کر آیا ہے؟ تو اس طرح سے ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ قریشیوں کا جو مجمع تھا وہ بہت بڑا تھا اور وہ جمع تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہی ہے جو ہمیں ہمارے باپ دادوں کے معبودوں کی عبادت سے منع کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی ہوں۔ اس پر وہ سب آپ کو چمٹ گئے اور کپڑے گھسیٹنے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر آپ کو چھڑایا اور پوری آیت تقتلون تک جو ہے نا تقتلون تک کی تلاوت کی۔ تو پس پھر اس مومن نے بھی یہی کہا کہ اس کا قصور تو صرف اتنا ہی ہے کہ یہ اپنے رب یعنی کہ اللہ کو اپنا رب جو ہے وہ اللہ کو بتاتا ہے اور جو کہتا ہے کہ اس پر سند اور دلیل پیش کرتا ہے اچھا مان لو بالفرض یہ جھوٹا ہے، تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں سزا دے گا، اور اگر وہ سچا ہے تم نے اسے اتنا ستایا ہے دکھ دیا ہے تو یقیناً تم پر عذاب الہی جو ہے وہ برس پڑے گا، اللہ پاک کا جو عذاب ہے وہ تم پر آئے گا جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ تو بس جو ہے عقلاً یہ لازم ہے کہ تم اسے چھوڑ دو جو اس کی مان رہے ہیں، مانے تو تم کیوں اس کے در پہ آزاد ہو رہے ہو، یعنی کہ جو مانتا ہے وہ مانتا ہے، مانے جو نہیں مانتا تم کیوں اتنے در پہ اتنے آزاد ہو رہے ہو، آزار ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون اور قوم فرعون سے یہی چاہا تھا، جیسا کہ سورہ دخان جو ہے اس کی آیت نمبر 17 میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، یعنی ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تو ان کے پاس رسول کریم کو بھیجا، اس نے کہا اللہ کے بندوں کو مجھے سونپ دو، میں تمہاری طرف رب کا رسول امین ہوں، تم اللہ سے بغاوت نہ کرو، دیکھو میں تمہارے پاس کھلی دلیلیں اور زبردست معجزے لایا ہوں، تم مجھے سنسار کر دو گے، اس سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔
اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے چھوڑ دو۔ تو یہی جو بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف مجھے پکارنے دو، تم میری اعزار ثانی سے باز رہو اور میری قرابت داری کو خیال کرتے ہوئے مجھے دکھ نہ دو۔ پھر صلح حدیبیہ بھی دراصل یہی چیز تھی جو کلی فتح کہلائی۔ وہ مومن بھی کہتا تھا کہ سنو، یعنی کہ یہ سب جو ہیں، یہ ہیں جو راہ ہے، یہ ساری جھوٹی راہ ہے، جھوٹے آدمی ہیں۔ تو جو جھوٹے آدمی ہوتے ہیں ان کی کوئی راہ نہیں ہوتی، کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ تو جو سچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے، جو انسان حق پر ہوتا ہے۔ ان کے اقوال اور جو ان کے افعال ہوتے ہیں بہت جلد جو ہے ان کی خباثت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جو انسان یعنی کہ ناحق کسی کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے اور حق کی راہ کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی پہچان نہیں رکھتا، معرفت نہیں رکھتا، یا معرفت رکھنے کے باوجود بھی اپنی ہٹ درمی میں اٹا رہتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے اقوال ہوتے ہیں، ان کے افعال ہوتے ہیں، جو بھی وہ کہتا ہے، جو بھی وہ بولتا ہے، ان کی جو خباثت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت جلد سب کے اوپر ظاہر کر دیتی ہے۔ برخلاف اس کے کہ یہ نبی اللہ اختلاف و اضطراب سے پاک ہے۔ اللہ پاک کے جتنے بھی انبیاء کرام آتے ہیں وہ ہر طرح کے اختلافات سے، ہر طرح کے اضطراب سے پاک و صاف ہوتے ہیں، تو صحیح، سچی اور اچھی راہ پر ہیں، زبان کے سچے، عمل کے پکے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوتے تو یہ راہ راستگی اور عمدگی ان میں ہرگز نہ ہوتی۔ تو پھر قوم کو نصیحت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے اس ملک کی سلطنت عطا فرمائی ہے، بڑی عزت دی ہے، تمہارا حکم جاری کر رکھا ہے، اللہ کی اس نعمت پر تمہیں اس کا شکر کرنا چاہیے اور اس کے رسولوں کو سچا ماننا چاہیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کو مانو۔ تو یاد رکھو، اگر تم نے ناشکری کی اور رسول کی طرف بری نظریں ڈالی تو یقیناً عذاب، اللہ کا جو عذاب ہے تم پر آ جائے گا۔ بتاؤ اس وقت کسے لاؤ گے جو تمہاری مدد میں کھڑا ہو اور اللہ کے عذاب کو روکے یا ٹالے؟ یہ لاؤ لشکر، جتنا بھی تمہارے پاس جو لاؤ لشکر ہے، جو بھی جان و مال ہے، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ فرعون سے اور تو کوئی معقول جواب بن نہ پڑا، اس نے تو کوئی اور وہ کچھ نہیں بنا سکا، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تو خسیانہ بن کر قوم میں اپنی خیر خواہی جتانے لگا کہ میں دھوکہ نہیں دے رہا، جو میرا خیال ہے اور میرے ذہن میں ہے وہی میں تم پر ظاہر کر رہا ہوں۔ حالانکہ دراصل یہ بھی اس کی خیانت تھی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ اسراء میں آتا ہے، اس کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے، 102 میں، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے فرعون، تو خوب جانتا ہے کہ یہ عجائبات خاص جو ہیں آسمان و زمین کے پروردگار نے بھیجے ہیں، جو کہ بصیرت کے ذرائع ہیں۔ اور آیت میں ہے، جو آیت نمبر سورہ نمل کی 114 ہے، اس میں فرمایا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ فرمایا کہ یعنی انہوں نے باوجود دلی یقین کے از راہ ظلم و زیادتی انکار کر دیا، اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ بھی سراسر غلط تھا کہ میں تمہیں حق کی، سچائی اور بھلائی کی راہ دکھاتا ہوں۔ اس میں وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا اور رعیت کی خیانت کر رہا تھا، لیکن اس کی قوم اس کے دھوکے میں آ گئی اور فرعون کی بات اس نے مان لی۔ فرعون نے انہیں کسی بھلائی کی راہ نہ ڈالی، کسی بھی بھلائی کے راہ پہ نہیں ڈالا۔ تو اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں تھا، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو بہا دیا اور انہیں صحیح راہ تک نہیں پہنچنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو امام اپنی رعایا سے خیانت کر رہا ہو وہ مر کر جنت کی خوشبو بھی نہیں پاتا، حالانکہ وہ جو خوشبو ہے جنت کی 500 سال کی راہ پر آتی ہے۔ جو انسان اپنے امام کی پیروی نہیں کرتا، اپنے بڑوں کو نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو پھر اس طرح سے ہی اس کا حساب ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے آیت نمبر جو 30 ہے، 30، 31، 32 سے آگے 35 تک دیکھیے، اکٹھی تفسیر کروں گی میں۔ آیت کے نمبر 30 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ آیت 32 دیکھیے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کابر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اب دیکھیے یہ آیت 35 میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا 35 تک کی تلاوت کی ہے، اب اس کو دیکھ لیجئے۔ وقت آیت نمبر 30 سے ترجمہ سنیے۔ جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے، مبادا کہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے۔ اور 31 میں فرمایا یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں، ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے دن سے بھاگو گے، اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہوتا ہے۔ آیت 35 ہے، جو لوگ بغیر اس کے ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں پر جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ آیت جو ہے نا میں نے آپ سے 31 سے لے کے 35 تک کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ آئیے ہم اس کی جو ہے تفسیر کو اچھی طریقے سے دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر میں دیکھیے کہ آیت نمبر جو 31 ہے اس میں فرمایا کہ اس مومن کی جو نصیحت کا آخری حصہ جو تھا نا وہ بیان ہو رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں، یعنی کہ جو آیت نمبر 28 سے میں نے شروع کیا تھا کہ اس نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی۔ یہ آپ نے دیکھا سورہ یاسین میں بھی ایک مرد مومن کا اپنے قصہ پڑھا تھا، جو ایک بستی سے آیا تھا دوڑتا ہوا، تو اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ طرف کی طرف بلاتے ہیں، تم ان کا کہاں مانو، ان کی بات مانو۔ تو وہ جو لوگ تھے قوم کے، انہوں نے کیا کیا تھا اس قصے میں، سورہ یاسین کے قصے میں ہم نے پڑھا تھا، اس قوم نے کیا کیا تھا، انبیاء کو، دونوں نبیوں کو بھی قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور وہ جو مرد مومن تھا جو ایک بستی سے دوڑتا ہوا آیا تھا گاؤں میں، تو ان شہر والوں کے پاس، تو وہ بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر جو مرد مومن ہے وہ بھی اپنی جو قوم کو نصیحت کر رہا ہے، اس کا حصہ آخری جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تم نے اللہ کے رسول کی نہ مانی اور اپنی سرکشی پر اڑے رہے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں سابقہ قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب، اللہ کا جو عذاب ہے وہ نہ آ جائے، اللہ کا عذاب برس نہ پڑے۔ تو قوم نوح اور قوم عاد اور سمود کو دیکھ لو کہ پیغمبروں کے نہ ماننے کے وبال میں ان پر کیسے عذاب آئے، اور کوئی نہ تھا جو انہیں ٹالتا یا روکتا۔ یعنی کہ وہ اپنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو فرعون کے ساتھ تھے، جو فرعون کی باتیں مانتے تھے، سنتے تھے، اور یا مجبور ہوئے تھے، حق جاننے کے باوجود بھی حق کو چھپا رہے تھے، ان کو وہ پھر قوم عاد اور قوم ثمود کا یعنی کہ بتا رہا ہے کہ قوم نوح کے میں جو تھے، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد اور سمود کے ساتھ کیا کیا گیا، جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کو ٹھکرایا تو ان کے اوپر اللہ پاک کا کیسا وبال، کیسی مصیبت، کیسا عذاب آیا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اور کوئی نہیں تھا جو انہیں ٹالتا یا روکتا، اس میں اللہ کا کچھ ظلم نہ تھا، اس کی ذات بندوں پر ظلم کرنے سے پاک ہے، ان کو اپنے کرتوت تھے جو ان کے لیے وبال جان بن گئے۔ تو مجھے تم پر قیامت کے دن کے عذاب کا بھی ڈر ہے، جو ہانک کر پکار کا دن ہے، جو ہانک اور پکار کا دن ہے، یعنی کہ وہ دن یاد دلا رہا ہے کہ جس دن فرشتے جو ہیں اللہ کے نافرمانوں کو یعنی کہ ہانک کر جو ہے، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے چھڑی کے ساتھ، ایسے جو چرواہا ہوتا ہے، کبھی دیکھا ہو تو چرواہا جو کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے جو جانور ہوتے ہیں یعنی کہ بکریاں، بھیڑ، اونٹ اور یہ گائے وغیرہ، ان کو جب چرانے کے لیے لے جاتا ہے چراگاہ میں، تو پھر وہاں سے ان کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہانکتا ہوا وہ اپنے گھر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے یہ آدمی یعنی کہ یہ ایمان والا کہ وہ جو دن ہے وہ ہانک کا دن ہے، پکار کا دن ہے، جس دن یعنی کہ فرشتے ہانک کر تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ سور کی حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور پھٹ جائے گی تو لوگ مارے گھبراہٹ کے ادھر ادھر پریشان حواس بھاگنے لگیں گے اور ایک دوسرے کو آواز دیں گے۔ حضرت دھاک کا قول ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب جہنم لائی جائے گی اور لوگ اسے دیکھ کر ڈر کر بھاگیں گے
اور فرشتے انہیں میدان محشر کی طرف واپس لائیں گے، ہانک کر واپس لائیں گے۔ تو اس طرح سے جیسے کہ سورہ الحاقہ ہے، اس کے آتا ہے کہ یعنی فرشتے فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے، اور فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے بھاگ نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل بھاگو، لیکن یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ حسن اور دحاق کی جو قرات میں یوم التناد جو دال ہے اس کی، یہ تشدید کے ساتھ ہے، اور یہ ہے کہ جب اونٹ چلائے جائیں گے اور سرکشی کرنے لگیں گے تو یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ جس ترازو میں عمل تولے جائیں گے وہاں ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، وہ با آواز بلند پکار کر کہے گا۔ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس آدمی نے کہا، یعنی کہ جو مرد مومن تھا، اس نے کہا کہ یہ دن جو ہے ہانک کا اور پکار کا دن ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں جو ذکر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو فرشتے ہوں گے وہ یعنی کہ واضح بلند جو ہیں وہ پکاریں گے، وہ بولیں گے، وہ کہیں گے کہ آج وہ لوگ کدھر ہیں، کسی کا حق اس نے کسی نے لینا ہے تو وہ لے لے آ کر۔ تو کہیں گے، فرشتے کہیں گے کہ جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو وہ باواضح بلند پکار کر کہیں گے کہ لوگوں فلاں کا لڑکا فلاں سعادت والا ہو گیا، اور آج کے بعد سے اس پر شکاوت کبھی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ فرشتے جب نیکیاں دے دیں گے، جب نامہ مال پہ نیکیاں میزان عمل میں تولی جائیں گی، تو اس وقت جو ہے جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، جس کے سر پہ گناہ زیادہ ہوں گے، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، جو نیک ہوگا تو اس کے لیے فرشتہ پکارے گا، پکار کر کہے گا کہ یہ نیکیاں، یعنی کہ واضح بلند کہے گا کہ فلاں کا لڑکا فلاں سعادت والا ہو گیا ہے، اور آج کے بعد اس پر کبھی بھی شکاوت نہیں آئے گی، بد نصیبی نہیں کبھی بھی آئے گی۔ اور اس کی نیکیاں گھٹ گئی تو فرشتے آواز لگا کے کہیں گے کہ فلاں بن فلاں بد نصیب ہو گیا ہے اور تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہمارا اپنے خوش نصیبوں میں نام لکھ لے، آمین۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قیامت کو یوم التناد اس لیے کہا گیا ہے کہ جنتی جنتیوں کو اور جہنمی جہنمیوں کو پکاریں گے، اور اعمال کے ساتھ جو ہیں جنتی جنتیوں کو پکاریں گے اور جہنمی جہنمیوں کو پکاریں گے، اور یہ اعمال کے ساتھ پکار ہوگی، اعمال کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچ پایا، تم بتاؤ کہ کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچ پایا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں۔ اسی طرح جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی ہی چھوا دو، یا چھو دو، یا چھوا دو، میں نے پانی ہی تھوڑا سا دے دو، ہم پانی کو ٹچ کر لیں، پانی ہم چھو کے دیکھ لیں، یا کچھ پانی ہم پی کر دیکھ لیں جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ جنتی جواب دیں گے کہ یہاں کے کھانے پینے کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اس طرح سورہ اعراف میں بھی یہ بیان ہے کہ اعراف والے دوزخیوں اور جنتیوں کو پکاریں گے۔ تو بغوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہیں، اور ان سب کے وجوہ کی بنا پر قیامت کے دن کا نام یوم التناد ہے، یوم التناد ہے۔ اور جو ہے قیامت، یہی قول بہت عمدہ ہے۔ اس دن لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ٹھہرنے کی جگہ یہی ہے۔ تو اس دن کوئی نہ ہوگا جو بچا سکے اور اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں، وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس سے پہلے اہل مصر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر آئے تھے، تو آپ کی بعثت حضرت موسیٰ سے پہلے ہوئی تھی۔ عزیز مصر بھی آپ ہی تھے اور اپنی امت کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لیکن قوم نے ان کی اطاعت نہیں کی۔ تو کیا تھا اس میں؟ دنیا کی جاہ تھی اور وہ زراعت کی تھی، اور ان کی ماتحتی کرنی پڑتی تھی۔ بس فرمایا کہ تم ان کی نبوت کی طرف سے بھی شک میں ہی رہے۔ آخر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم بالکل مایوس ہو گئے اور امید کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ تو یہ تھا ان کا کفر اور ان کی تکذیب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے جو بے جا کام کرنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک و شبہ میں مبتلا رہنے والا ہو۔ یعنی جو تمہارا حال ہے یہی حال ان سب کا ہوتا ہے جن کا کام اسراف والے ہوں، جن کا دل شک و شبہ والا ہو، جو لوگ حق کو باطل سے ہٹانے والے ہوں اور بغیر دلیل کے دلیلوں کو ڈالتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہے اور سخت تر ناراض ہوتا ہے۔ تو ان کے یہ افعال جہاں اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں، وہاں ایمانداروں کی بھی ناخوشی کا ذریعہ ہے۔ جن لوگوں میں ایسی بےہودہ صفتیں ہوتی ہیں
ان کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے، جس کے بعد انہیں نہ اچھائی اچھی معلوم ہوتی ہے، نہ برائی بری لگتی ہے۔ ہر وہ شخص جو حق سے سرکشی کرنے والا ہو اور تکبر و غرور والا ہو، اس کے بارے میں حضرت شاہ بھی فرماتے ہیں کہ جبار وہ شخص ہے جو دو انسانوں کو قتل کر ڈالے۔ ابو عمران جونی اور قتادہ کا فرمان ہے کہ جو بغیر حق کے کسی کو قتل کرے وہ کیا ہے، وہ جبار ہے۔ تو اللہ پاک نے اس یہاں پہ جو ہے اس مرد مومن کا بتایا کہ جس نے اپنی حق بات کہی، لیکن اس پر کے باوجود بھی وہ جو فرعون کی قوم تھی وہ نہیں مانی۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، آیت نمبر 36 ہے۔ 37 میں فرمایا اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذالک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ یہاں پر ہمارا جو ہے چوتھا رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اب 36 اور 37 کو دیکھیے۔ 30 اس کا میں فرمایا کہ جو فرعون کی سرکشی تھی، اس کا تکبر تھا، اس آیہ مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے 36 اور 37 بیان کی ہیں، ان میں فرعون کی سرکشی کا اور تکبر کا جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے وزیر حامان سے یہ کہا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا محل تعمیر کرو، اینٹوں اور چونے کی پختہ اور بہت اونچی عمارت بناؤ۔ جیسے اور جگہ ہے کہ اس نے کہا کہ اے حمان اینٹیں پکا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ۔ تو یہ قول ہے کہ قبر کو پختہ بنانا، اسے چونے یا گج کرنا سلف صالحین اس کو مکروہ جانتے تھے۔ امام ابی حاتم جو ہے وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ فرعون کہتا ہے کہ یہ محل میں اس لیے بنوا رہا ہوں کہ آسمان کے دروازوں اور آسمان کے راستوں تک میں پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں جانتا ہوں کہ موسیٰ ہے جھوٹا، وہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ دراصل فرعون کا یہ ایک مکر تھا اور وہ اپنی رعیت پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو میں ایسا کام کرتا ہوں جس سے موسیٰ کا جھوٹ بالکل کھل جائے گا اور میری طرح تمہیں بھی یقین آ جائے گا۔ تو موسیٰ غلط گو مفتری اور کذاب ہیں، یعنی کہ وہ غلط بات کہتے ہیں اور افطرا کرتے ہیں اور یہ کذاب ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اپنی قوم کو یعنی کہ فرعون نے ٹالنے کے لیے یہ بات کی، کیونکہ جو مرد مومن جس نے کہا تھا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، تو ان کی جو قوم تھی اس کو راغب نہ ہو جائے، ان کا دھیان موڑنے کے لیے اس لیے کہ محال تعمیر کرانا شروع کر دیا، تاکہ محال جب تعمیر ہو جائے تو قوم کو کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ موسیٰ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہیں، افتراء بازی کرتے ہیں۔ کیونکہ فرعون جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے اپنی قوم کو روک رہا تھا، تو اس کی ہر تدبیر الٹی ہی رہی اور جو کام وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے ہی نقصان دہ ہوتا ہے اور وہ خسارے میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یعنی کہ جو انسان دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کی چال کو اسی کے اوپر ہی الٹا دیتے ہیں۔ اب 38 آیت دیکھیے، فرمایا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ 39 یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اب دیکھیے میں نے 41 تک آیت 40 تک دیکھ لیتے ہیں، ہم ترجمہ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں۔ بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ پھر آیت نمبر 40 میں کہتے ہیں کہ جو برے کام کرے گا اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے کہ وہاں ان کو بے شمار جو ہے وہ رزق دیا جائے گا۔ اب جو ہے جو قوم فرعون کا جو مرد مومن تھا اس کی یہ تیسری بات جو ہے وہ نصیحت ہے، وہ جو نصیحت کر رہا ہے۔ فرعون کی قوم کا مومن مرد جس کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے، وہ اپنی قوم کے سرکشوں، خود پسندوں اور متکبروں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میری مانو، میری راہ چلو، میں تمہیں راہ راست پر ڈال دوں گا۔ یہ اپنے اس قول میں فرعون کی طرح کاذب نہ تھا،
یعنی کہ جھوٹا نہیں تھا فرعون کا، یہ تو اپنی قوم کو دھوکا دے رہا تھا اور یہ ان کی حقیقی خیر خواہی کر رہا تھا۔ یعنی کہ جو فرعون تھا وہ جھوٹا تھا، اپنی قوم کو یعنی کہ دھوکا دے رہا تھا، اور یہ مرد جو تھا یہ کیا تھا، یہ اپنی قوم کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں تمہارا سیر سے تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر انہیں دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ دنیا ایک ڈھل جانے والا سایہ اور فنا ہو جانے والا فائدہ ہے، لازوال اور قرار اور ہمیشگی والی جگہ تو اس کے بعد آنے والی آخرت ہے، جہاں کی رحمت و زحمت یعنی کہ ابدی ہے اور خیر غیر فانی ہے، یعنی کہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں کی آخرت جو ہے ہمیشہ، جو رحمت بھی ہے وہ بھی ہمیشہ کیا ہے، وہ ہمیشگی ہے، غیر فانی ہے، فنا نہیں ہو سکتی۔ برائی کا بدلہ تو اس کے برابر ہی دیا جاتا ہے، ہاں نیکی کا بدلہ بے حساب دیا جاتا ہے۔ نیکی کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ہو ایماندار، ایمان والا ہو، تو اسے اس کی نیکی کا ثواب اس قدر دیا جائے گا جو بے حد و بے حساب ہوگا۔ اب یہ اپنی قوم کو پھر دوبارہ سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے، حق کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ چونکہ نہیں مان رہے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 41 ہے، 41 میں فرمایا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین ہم اصحاب النار، سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے نکل جانے والا دوزخی ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ 44 تک دیکھ لیجئے پہلے، میں نے 40 جو ہے نا 1 سے 44 تک کی تلاوت کی ہے۔ ترجمہ دیکھیے کہ آپ دیکھو وہ عالم برزخ کی جو ہے باتیں یاد لا رہا ہے۔ کہتا ہے قوم فرعون کا مومن مرد اپنا واز جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہیں توحید کی طرف یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اور تم مجھے کفر و شرک کی طرف بلا رہے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں جاہل بن جاؤں اور بے دلیل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کروں۔ غور کرو کہ تمہاری اور میری دعوت میں کس قدر فرق ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو بڑی عزت اور کبریائی والا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ہر اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف جھکے اور استغفار کرے۔ لا جارما کا جو معنی ہے نا یہ ہے حق و صداقت کے ہیں، یعنی یہ یقینی سچ اور حق کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، تو یعنی بتوں اور سوائے اللہ کے دوسروں کی عبادت کی طرف، یہ تو وہ ہیں جنہیں دین و دنیا کا کوئی اختیار نہیں، جنہیں نفع نقصان پر کوئی قابو نہیں، جو اپنے پکارنے والے کی پکار نہیں سن سکتے، تو قبول کیسے کریں گے؟ نہ یہاں ہے، نہ یہاں اور نہ وہاں۔ جیسے اللہ پاک نے سورہ احقاف میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے، جو اس کی پکار کو قیامت تک سن نہیں سکتے، جنہیں متعلق خیر جو خبر نہیں، جنہیں کسی قسم کی بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ کون ہمیں پکار رہا ہے، جو قیامت کے دن اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے بالکل انکار کر جائیں گے، تو گو تم انہیں پکارا کرو لیکن وہ نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے۔ تو مومن جو طالب فرعون کا وہ کہتا ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہاں ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ بھگتنا ہے، وہاں حد سے گزر جانے والے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کر دیے جائیں گے۔ تم اس وقت میری باتوں کی قدر نہ کرو، لیکن ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری باتوں کی صداقت اور حقانیت تم پر واضح ہو جائے گی، تو اس وقت ندامت، حسرت اور افسوس کرو گے، لیکن وہ محض بے سود ہوگا۔ میں تو اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرا توکل اسی کی ذات پر ہے، میں تو اپنے ہر کام میں اسی سے مدد اور طلب کرتا ہوں، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تم سے الگ ہوں اور تمہارے کاموں سے نفرت کرتا ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے،
اللہ اپنے بندوں کے تمام حالات سے کیا ہے دانا اور بینا ہے، مستحق ہدایت جو ہیں ان کی وہ رہنمائی کرے گا، اور مستحقین دلالت اس رہنمائی سے محروم رہیں گے۔ جو ہیں ہی گمراہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو رہنمائی ہے جو مجھے حاصل ہوئی ہے تم اسے اس سے ہمیشہ محروم ہی رہو گے۔ تو پھر اس کا ہر کام حکمت والا ہے، اس کی ہر تدبیر اچھائی والی ہے۔ تو اس مومن کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے مکر سے بچا لیا، تو دنیا میں بھی وہ محفوظ رہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے نجات پائی، اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہا۔ باقی تمام جو فرعونی بدترین عذاب کا شکار ہوئے، سب دریا میں ڈبو دیے گئے، پھر وہاں سے جہنم میں واصل کر دیے گئے۔ ہر صبح و شام ان کی روحیں جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، تو قیامت تک یہ عذاب انہیں ہوتا رہے گا، اور قیامت کے دن ان کی روحیں جسم سمیت جہنم میں ڈال دی جائیں گی، اور اس دن ان سے کہا جائے گا کہ اے آل فرعون، سخت دردناک اور بہت زیادہ تکلیف دہ عذاب میں چلے جاؤ۔ یہ آیت اہل سنت کے اس مذہب کی ہے کہ عالم برزخ میں یعنی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ روحوں کے ہر روز جو عذاب ہے، جزا یا سزا عالم برزخ میں دکھائی جاتی ہے، اور پھر جب روز قیامت کیا ہوگا کہ جسم اور روحوں کو ملا دیا جائے گا، اور پھر روحوں کو جو ہے نا جسموں سمیت جنت میں یا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض احادیث میں کچھ ایسے مضامین وارد ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب برزخ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف کی ہجرت کے بعد ہوا، اور یہ جو آیہ مبارکہ ہے مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کی روحیں صبح و شام جہنم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اور باقی یہ بات کہ عذاب قبر ہر وقت جاری اور باقی رہتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ آیا یہ عذاب صرف روح کو ہی ہوتا ہے جسم کو بھی، تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدینہ شریف میں کرایا گیا، اور آپ نے اس سے بیان فرما دیا۔ جو حدیث مبارکہ ہے یعنی کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک نے سب کچھ دکھا دیا تھا۔ تو اب ہمیں جو مسئلہ معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب اور ثواب قبر، روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی حق ہے۔ مسعود احمد میں حدیث مبارکہ آتی ہے کہ ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت گزار تھیں۔ حضرت عائشہ جب کبھی اس کے ساتھ کچھ سلوک کرتی تو وہ دعا دیتی اور کہتی کہ اللہ تجھے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ اور وہ تو اس سے زیادہ جھوٹ اللہ پر باندھا کرتے ہیں، تو قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں؟ کچھ ہی دن گزر گئے تھے کہ ایک مرتبہ ظہر کے وقت کپڑا لپٹے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آواز بلند فرما رہے تھے، قبر ماند سیاہ رات کی اندھیریوں کے ٹکڑوں کے ہے، لوگوں اگر تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔ لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یقین مانو کہ عذاب قبر حق ہے۔ اور ایک میری پیاری بہنوں، یہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین دلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم کم ہنستے، اگر تم دیکھ لیتے تو تم روتے زیادہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودیہ عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کچھ مانگا جو آپ نے دیا، اور اس نے وہ دعا دی کہ اس کے آخر میں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہاری آزمائش قبروں میں کی جاتی ہے۔ تو پس جو ہے اب ان حدیث اور آیت میں ایک تطبیق تو وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی، جو میں نے بیان کی ہے۔ دوسری تطبیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آیت یا عرودون سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مومن کو یہاں کے بعد گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اس سے ثابت ہے کہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت ایک یہودیہ عورت مائی صاحبہ کے پاس بیٹھی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے؟ اسے سن کر نبی کے وسلم کانپ گئے اور فرمایا یہود ہی آزمائے جاتے ہیں۔ تو پھر چند دنوں بعد آپ نے فرمایا لوگوں تم سب قبروں کے فتنے میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ آیت صرف روح کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے، اس سے جسم تک اس کے عذاب کے پہنچنے کا ثبوت نہیں تھا۔ تو یہ بس مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں جسم سمیت عذاب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے روح کو ہوتا ہے۔
अज़ाब कब्र जिस्म और रूह को होता है। बस आपने फिर इससे बचाव की दुआ शुरू की, तो अल्लाह पाक यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में हमारी हिस्सा भी रखे, हमारी दुआएँ भी शामिल हों, मग़फ़िरत तलब हो हमें भी। सही बुखारी शरीफ में है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के पास एक यहूदिया औरत आई और उसने कहा, अज़ाब कब्र से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। उस पर सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या कब्र में अज़ाब होता है? तो आपने फरमाया हाँ, अज़ाब कब्र बरहक है। फरमाती है कि इसके बाद मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अज़ाब कब्र से पनाह माँगा करते थे। और अब इस हदीस मुबारक से साबित होता है कि आपने उसे सुनते ही यहूदिया औरत की तस्दीक की। और इससे पहले जो हदीस है उससे मालूम होता है कि आपने तकज़ीब की थी। दोनों में तत्बीक है कि ये वो 2 वाक़ये हैं। पहले वाक़ये के वक़्त चूँकि वही से आपको मालूम नहीं हुआ था, आपने इनकार फरमा दिया, फिर आपको मालूम हो गया कि अज़ाब कब्र होता है, तो फिर आपने उसका इकरार फरमाया। तो कब्र के अज़ाब ज़िक्र बहुत सी स इसमें बहुत सी अहादीस आई हैं, गुज़री हैं, हम तसल्जुल के साथ पढ़ते भी आ रहे हैं। इस बारे में हज़रत कतादा फरमाते हैं कि रहती दुनिया तक हर सुबह शाम आले फ़िरऔन की रूहें जहन्नुम के सामने लाई जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि बदकारो तुम्हारी असली जगह यही है, ताकि उनके रंजो गम बढ़ें, उनकी ज़िल्लत व तौहीन हो। बस आज भी वो अज़ाब में ही हैं और हमेशा उसमें ही रहेंगी। इब्ने अबी हातिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद का कौल है कि शहीदों की रूहें सब्ज़ रंग के परिंदों के कालिब में हैं, दिलों में हैं। वो जन्नत में जहाँ कहीं चाहती हैं चली जाती हैं और मोमिनों के बच्चों की रूहें चिड़ियों के दिलों में हैं, जहाँ चाहती हैं वो चली जाती हैं और अर्श तले की कंदीलों में आराम हासिल करती हैं। और आले फ़िरऔन की रूहें स्याह रंग के परिंदों के दिलों में हैं, सुबह भी जहन्नुम के पास जाती हैं और शाम को भी यही उनका पेश होना है। तो जो मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाली जो लंबी रिवायत आती है, उसमें कि फिर मुझे एक बहुत बड़ी मखलूक की तरफ ले चले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिनमें से हर एक का पेट मिसल बहुत बड़े घर का था, जो आले फ़िरऔन के पास कैद थे और आले फ़िरऔन सुबह-शाम आग पर लाए जाते हैं और जिस दिन क़यामत कायम होगी, अल्लाह तआला फरमाएगा, उन फ़िरौनियों को सख्त तर अज़ाब में ले जाओ और वो ये फ़िरौनी लोग नकेल वाले ऊँटों की तरह मुँह नीचे किए पत्थर और दरख्त पर चढ़ रहे होंगे और बिल्कुल बेअक्ल व शऊर हैं। इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो एहसान करे ख्वाह मुस्लिम हो, ख्वाह काफ़िर, अल्लाह ताला उसे ज़रूर बदला देता है। हमने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िर को क्या बदला मिलता है? फरमाया अगर उसने सिला रहमी की है तो या सदका दिया है और कोई अच्छा काम किया है, तो अल्लाह ताला उसका बदला उसके माल में, उसकी औलाद में, उसकी सेहत में और ऐसी ही और चीज़ों में अता फरमाता है। हमने फिर पूछा और आखिरत में क्या मिलता है? फरमाया बड़े दर्जे से कम दर्जे का अज़ाब। फिर आपने फरमाया अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, यानी कि सूरह जो गाफ़िर है इसकी जो आयत नंबर 46 वो पढ़ी। फरमाया इब्ने जरीर में कहा है कि हज़रत औज़ाई से एक शख़्स ने पूछा कि ज़रा हमें ये बताओ कि हम देखते हैं कि बहुत से मुफ़ीद परिंदों का गोल यानी कि परिंदों के ग्रुप जो होते हैं ना, गोल का गोल समंदर से निकलता है और इसके मगरबी किनारे से उड़ता हुआ सुबह के वक़्त जाता है। इस कदर ज़्यादती के साथ इनकी तादाद कोई गिन नहीं सकता। शाम के वक़्त ऐसा ही झुंड का झुंड वापस आता है, लेकिन उस वक़्त उनके रंग बिल्कुल स्याह होते हैं। आपने फरमाया तुमने इसे खूब मालूम कर लिया। इन परिंदों के दिल में आले फ़िरौन की रूहें हैं, जो सुबह-शाम आग के सामने पेश की जाती हैं, फिर अपने घोंसलों की तरफ लौट जाते हैं। इनके पर जल गए हुए होते हैं और ये स्याह हो जाते हैं। फिर रात को वो उग आते हैं और स्याह झड़ जाते हैं। फिर वो अपने घोंसलों की तरफ लौट जाते हैं। यही हालत इनकी दुनिया में है और क़यामत के दिन इनसे अल्लाह ताला फरमाएगा, इस आले फ़िरऔन को सख्त अज़ाबों में दाखिल कर दो। कहते हैं कि उनकी तादाद 6 लाख की है, जो फ़िरौनी फ़ौज थी। मसनद अहमद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में जब कभी कोई मरता है, हर सुबह व शाम उसकी जगह उसके सामने पेश की जाती है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत और अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नुम और कहा जाता है, तेरी असल जगह ये है जहाँ तक तुझे अल्लाह ताला क़यामत के दिन भेजेगा। ये हदीस मुबारका जो है, ये सही बुखारी में भी है और ये हदीस मुबारका सही मुस्लिम में भी है। तो माशाअल्लाह ये जो है हमने आज 45 जो 46 आयतें हैं वो की हैं। जैसे 46 में का तर्जुमा है अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअ अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, यानी आतिश जहन्नुम के सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं और जिस रोज़ क़यामत बर्पा होगी हुक्म होगा कि फ़िरऔन वालों को निहायत सख्त अज़ाब में दाखिल करो। व इज़ यतहाज्जून फ़िन्नारि फ़यक़ूलु दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम ताबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन्नार। 47 है
اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، اور تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ آیت نمبر 48 کو ترجمہ دیکھیے۔ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں رہیں گے، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔ 49 میں ہے، اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے تو وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ آیت 50 ہے، یہاں پر ہمارے 5 رکوع بھی مکمل ہو رہے ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے بغیر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔ اب دیکھو جو ہماری آخری آیتیں ہیں 47 سے 50 تک کی، ہم اس کا تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دوزخیوں کے لیے کہ ایک اور عذاب ہوگا، جہنمی لوگ جو ہوں گے وہ جہنم کے اور عذابوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک اور عذاب کے بھی شکار ہو جائیں گے، تو جس کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے ان آیات میں کہ یہ عذاب فرعون کو بھی ہوگا اور دوسرے دوزخیوں کو بھی، یعنی آپس میں تھوکنا، تذلیل اور لڑائی جھگڑے، چھوٹے بڑے سے یعنی تابع داری کرنے اور حکم احکام کے ماننے والے جن کی بڑائی اور بزرگی کے قائل تھے اور جن کی باتیں تسلیم کیا کرتے تھے اور جن کو کہے ہوئے پر عامل تھے، چلتے تھے، جن کی باتوں پر یقین کرتے تھے، جن کی دلائل مانتے تھے، کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو آپ کے تابع فرمان رہے، جو آپ نے کہا ہم بجا لاتے۔ کفر اور گمراہی کے احکام بھی تو جو آپ کی بارگاہ سے صادر ہوئے، آپ کی تقدس اور علم و فضل سے سرداری اور حکومت کی بنا پر ہم سب کو مانتے رہے۔ یعنی کہ آپ کی جو بھی آپ ہمیں دلائل دیتے تھے، باتیں کرتے تھے، کفر کی تھی، گمراہی کی تھی، آپ کا ہم اتنا احترام کرتے تھے، آپ کو بڑا مانتے تھے، بڑا جانتے تھے، تو آپ کا علم، فضل، سرداری، تقدس، اس کی بنا پر آپ کی حکومت تھی، تو اس وجہ سے ہم نے جو آپ نے کہا ہم نے مانا۔ ہمارے عذابوں کا ہی کوئی حصہ اپنے اوپر اٹھا لیجئے۔ یہ رؤسا جو امراء اور سادات اور بزرگ جواب دیں گے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جل بھن رہے ہیں، ہمیں جو عذاب ہو رہے ہیں وہ کیا کم ہے؟ یعنی کہ جو ان کے اس وقت کے رئیس اور ان کے عامر، ان کے جو حکومتیں چلانے والے، ان کے جو بڑے ہوں گے، ان کے سردار ہوں گے جن کی تباہ کی ہوگی، تو وہ کہیں گے ہم بھی تو عذاب میں ہیں، ہم بھی تو جل بھن رہے ہیں، تو ہمارا جو عذاب ہے وہ کون اٹھائے؟ اللہ کا حکم جاری ہو چکا ہے، تو اللہ پاک فرما چکا ہے کہ ہر ایک کو اس کے بد اعمال کے مطابق سزا دے چکا ہے، اب اس میں کمی ناممکن ہے۔ جیسے اور بھی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ہر ایک کے لیے بڑھا چڑھا کر عذاب دیا جائے گا اگر تم سمجھو۔ جب اہل دوزخ سمجھ لیں گے کہ اللہ ان کی دعا قبول نہیں فرما رہا، بلکہ کان بھی نہیں لگاتا، بلکہ انہیں ڈانٹ دیا ہے، فرما چکا ہے کہ یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو، تو وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے جو وہاں کے ایسے ہی پاسبان ہیں جیسے دنیا کی جیل خانوں کے نگہبان، داروغے اور محافظ سپاہ ہوتے ہیں، ان سے کہیں گے کہ تم ہی ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ کسی ایک دن ہی وہ ہمارے عذاب ہلکے کر دے۔ وہ انہیں جواب دیں گے کہ کیا رسولوں کی زبانی احکام ربانی دنیا میں تمہیں پہنچے نہ تھے؟ تو یہ کہیں گے کہ ہاں پہنچے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے پھر اب تم آپ ہی اللہ سے کہہ سن لو، ہم تو تمہاری طرف سے کوئی عرض اس کی جناب میں کر نہیں سکتے، بلکہ ہم خود تم سے بیزار اور تمہارے دشمن ہیں۔ سنو ہم تمہیں کہہ دیتے ہیں، خواہ تم دعا کرو، خواہ تمہارے لیے اور کوئی دعا کرے، ناممکن ہے کہ تمہارے عذابوں میں کمی ہو۔ کافروں کی دعا نامقبول اور مردود ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھے ذکر جو ہم بار جہنمیوں کا اور جنتیوں کا بار بار پڑھتے آتے ہیں کہ کیا مکالمے ہوں گے کسی کے سے دروغ جہنم سے، کیا کچھ دوزخی جو ہیں کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ استدعا کریں گے، کسی کے سے التجا کریں گے، کسی کے سے بحث ہوگی، کہ سارے چیزیں ہم بار بار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے، متقین میں ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں متکبروں یعنی کہ غروروں سے دور رکھے۔ اللہ پاک اپنے امان میں رکھے، اللہ پاک ہمارے جان کی، مال کی، ایمان کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں میں ایمان داخل فرمائے، دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، 50 آیتیں ہماری ماشاءاللہ سورہ جو غافر ہے، سورہ مومن، اس کی 50 آیتیں مکمل ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی، بشرط صحت۔ آیت نمبر 51 سے جو ہے نیکسٹ کلاس کا آغاز ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔